الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت لا اله الا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگان دین، معزز سامعین کرام، نوجوان دوستو، پچھلے جمعہ سے دعا کے عنوان پر ہم نے بیان شروع کیا۔ عام طور سے ہم لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم اتنی دعا مانگتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو دعا کے مانگنے میں 4 بڑی غلطیاں ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ نمبر 1، جو دعا کے مانگنے میں ہم سے غلطی ہوتی ہے وہ ہے دعا کا طریقہ، کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے، دعا کا طریقہ کیا ہے۔ حدیث کے مفہوم میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، دعا کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے۔ اللہ کو بندے سے اپنی تعریف بہت پسند ہے، پہلے اللہ کی تعریف ہو۔ اللہ کی تعریف کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کی تعریف، اللہ کے نام رحمان، رحیم، سلام، قدوس، غفار، یہ سارے اللہ کے نام ہیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کی تعریف کے ساتھ، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، یہ دعا کا طریقہ ہے۔ ہم لوگوں کو دعا کا طریقہ ہی نہیں معلوم۔ ہم دعا کیسی کرتے ہیں؟ اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے گھر میں برکت عطا فرما، میرے کاروبار میں برکت عطا فرما، میرے بچوں کے کمائی میں برکت۔ یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تھے تو پہلے اللہ کی تعریف، اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو کریم ہے، اللہ تو ستار ہے، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اللہ تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا ہے، ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے والا ہے، آسمان سے بارش کو برسانے والا ہے، زمین سے غلے کو اگانے والا ہے۔ پہلے اللہ کی تعریف ہو، خوب تعریف۔ اللہ تو نے مجھے انسان بنایا، تو نے مجھے مسلمان بنایا، تو نے مجھے ایسے گھرانے میں پیدا کیا، اللہ تو نے مجھے بینا بنایا، نابینا نہیں بنایا۔ جب آپ اللہ کی ایسی تعریف کریں گے آپ رونے لگ جائیں گے، خود بخود رونا آئے گا۔ اللہ تو نے مجھے چلنے والا بنایا، تو نے مجھے دینے والا بنایا۔ جب اللہ کی تعریف ہوگی
خود بخود آپ کا دل روئے گا، آنکھوں سے آنسو بہیں گے، اور آنکھوں سے بہنے والے آنسو اللہ کو پسند ہے۔ دل روئے گا، آنکھ روئے گی، اللہ کی تعریف ہوگی، اللہ پوری طرح سے متوجہ ہو جائے گا۔ یہ دعا کا طریقہ، ہمیں دعا کا طریقہ معلوم نہیں۔ دعا مانگنے کے طریقوں میں ہم لوگ غلطی کرتے ہیں، سیدھا مانگنا شروع، یہ تو مطلب پرستی ہوئی کہ احسان کا تو کوئی بدلہ نہیں، صرف مانگنا، لیکن جو کچھ اللہ نے دیا وہ نہیں، یہ تو مطلب ہی ہوئے ہم۔ پہلے جو کچھ اللہ نے دیا وہ اللہ سے کہے، اقرار کرے، اللہ تو نے بیماری سے بچایا، اللہ تو چاہتا تھا تو جانور بھی بنا سکتا ہے، تو چاہتا تھا تو ایک مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر سجدہ کرنے والا بھی بنا سکتا تھا، تو نے مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، نبی کا امتی بنایا، اچھے گھرانے میں پیدا کیا، اچھی تعلیم تو نے دلوائی، اچھی پرورش تو نے دلوائی۔ تو چاہتا تھا تو یہ دامن پھیلا کر کسی مسجد کے سامنے بھکاری بھی بنا سکتا تھا، اللہ تو نے نہیں بنایا۔ تو کریم اللہ ہے۔ کریم کہتے ہیں جو دے کر بھول جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ دنیا میں ہم اگر کسی کو 100 روپے 1000 روپے ادھار دے، ہم بولیں گے؟ نہیں بھول سکتے ہم۔ اللہ کے احسانات اللہ دے کر بھول گیا، اللہ نے ہم سے کبھی احسان نہیں جتلائے۔ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے، پہلے اللہ کی تعریف ہو، خوب اللہ کی تعریف ہو۔ اللہ کو اپنے بندے سے، اللہ کو تعریف کرنا بہت پسند ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کو، اسی لیے تو روزانہ 5 وقت نمازوں میں ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ تعریفیں تو اللہ کے لیے ہے۔ پھر دوسرا طریقہ دعا مانگنے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک ہو، کہ اللہ کو اس کائنات میں سب سے زیادہ کوئی محبوب ہے تو کون ہے؟ کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، دعا کے شروع میں بھی درود ہو اور دعا کے آخر میں بھی درود ہو، درود پاک پڑھے، اس سے دعائیں قبول ہوتی ہے۔ یہ دعا کے طریقے میں ہے کہ دعا اللہ کی تعریف سے شروع ہو، اور دعا میں جو ہے اللہ کے نام بیان کیے جائے، اللہ کے نام لیے جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو۔ جو 4 غلطیاں ہم کرتے دعا مانگنے میں، پہلی غلطی کہ ہم دعا طریقے سے نہیں مانگتے جو دعا مانگنے کا طریقہ ہے، نہیں مانگتے۔ اکثر لوگ تو دعا ہی نہیں مانگتے، اکثر کیا ہم لوگ خود دعا نہیں مانگتے، ہم کہاں دعا مانگتے؟ ہمارے یہاں دعاؤں کا رواج کہاں ہے؟ پچھلے زمانوں کے حالات کو اگر ہم دیکھیں، عصر سے لے کر مغرب تک مسجدیں فل ہوتی تھی، نمازوں سے پہلے دعاؤں کا اہتمام ہوتا تھا، مسجدوں سے رونے کی آواز آتی تھی، لوگ دعائیں مانگتے تھے۔ اب ہمارے یہاں دعاؤں کا رواج نہیں ہے۔ تھوڑی سی اگر امام ہی دعا لمبی کر دے، بہت سارے لوگ امام پہ خفا ہو جائے، کتنی لمبی دعا کراتا ہے، اتنی کوئی دعا ہوتی کیا؟ خود بھی نہیں کریں گے، جو کرنے والا ہے اس کو بھی نہیں کرنے دیں گے۔ تو سب سے پہلا دعا کے لیے جو ہم غلطی کرتے ہیں، وہ ہمیں دعا کا طریقہ معلوم نہیں، اور دعا کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہو، اللہ کے نام لیے جائے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے۔ دوسری غلطی،
ہمیں دعا کی قبولیت کے اوقات نہیں معلوم کہ دعا کن اوقات میں قبول ہوتی، اور وہ اوقات ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے۔ دعا کن اوقات میں قبول ہوتی ہے، کون سے وقت میں قبول ہوتی ہے، اللہ کس وقت میں دعاؤں کو قبول کرتا ہے؟ نمبر 1، اذان کے وقت۔ اذان کے وقت دعا قبول ہوتی۔ اب اذان کے وقت ہم کاروبار میں مشغول، بات چیت میں مشغول، اذان کے وقت تھوڑی دیر ٹھہر جائے، رک جائے، اذان کا جواب دے۔ اذان ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت یوم القیامة انک لا تخلف المیعاد۔ حدیث میں مسلمانوں کے لیے، اسلام کے ماننے والوں کے لیے ایسا کوئی پہلو نہیں چھوڑا گیا کہ جس میں اس امت کو راستہ نہ بتایا گیا۔ یہ ہماری کمزوری ہے، ہم نے اس راستے کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ روزانہ اب ہمارے حالات تو ایسے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ 24 گھنٹے میں ایسا کوئی وقت نہیں گزرتا ہے کہ جس وقت میں اللہ ہمیں اذان سے محروم کرے۔ سنتے ہی ہم، کان میں پڑتے ہی ہیں، مائک ایسی کوالٹی کے آ گئے، مشینیں ایسی بڑی بڑی آ گئی کہ گھروں میں، دکانوں میں اذان کی آواز پڑتی ہی ہے۔ اذان کا احترام، اذان کا احترام، اذان کا مقام کیا ہے، مؤذن کا مرتبہ کیا ہے، اذان کے الفاظ کیا ہے، اذان کے الفاظ میں مطالبہ کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے اذان کے بعد قبولیت کی گھڑی بنایا، کیوں صبح فجر کی اذان کے وقت میں کتے زور زور سے بھونکنا شروع کرتے گئے۔ اذان کا ایک مقام ہے، قیامت کے دن اذان دینے والے اونچی گردنوں والے ہوں گے، ساری انسانیت ان کو دیکھ کر یہ کہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اذان دیا کرتے تھے۔ آج ہمیں اذان دینے کے لیے کہو، پسینے چھوٹ جائیں گے، ہم دے نہیں سکتے، غلطیاں ہو جائے گی، اذان کے الفاظ ہمیں یاد نہیں۔ بڑے بڑے نوجوان بچوں کو اگر کہہ دیا اذان نہیں دے سکتے، جبکہ اذان کی فضیلت، اذان کا کیا ثواب، کہ لوگوں کو اگر اذان کا ثواب معلوم ہو جائے، ایک دوسرے کی گردنوں کو کاٹ کر لوگ اذان دینے لگیں گے، اتنا بڑا ثواب اللہ نے اذان کا رکھا۔ ہمارے یہاں اذانوں کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب کہ جو دنیا سے ہار چکے، جن کا کوئی سہارا نہیں، بے یار و مددگار ہیں، 5000 روپئے 4 لوگوں کے چندے سے جمع ہو کر اس کی جیب میں ڈال کر اور اس کو ہم اذان کے لیے کھڑے کر دیتے، جن کے لیے اللہ نے قیامت کے دن اونچی گردن والوں کا لقب دیا ہے۔ آگ لگ جائے اذان پڑھو، طوفان آ جائے اذان پڑھو، اندھیرا چھا جائے اذان پڑھو، بڑا حادثہ ہو جائے اذان پڑھو، راستہ بھول گئے اذان پڑھو، بچہ گم ہو گیا اذان پڑھو، بچہ پیدا ہو جائے اذان پڑھو۔ کیسی فضیلت، کیسی برکتیں، کیسی رحمتیں۔ گھر میں اثرات کا ڈر ہے، شیطان گھر میں داخل ہو گیا، اذان پڑھو۔ کوئی تعویذ کی ضرورت نہیں، کوئی بندش کی ضرورت نہیں، کوئی کھلوں کی ضرورت نہیں، کوئی نیمبو کی ضرورت نہیں۔ اتنا بڑا ہتھیار اللہ نے ہمیں، اذان پڑھو۔ اذان شیطان کو سنتا نہیں، جب اذان ہوتی ہے شیطان اپنے پیٹ کو پکڑ کر بھاگتا ہے۔ فجر کے وقت جب اذان شروع ہو جائے، کتے آواز جو بھونکنے لگتے ہیں وہ شیطان کو بھاگتا ہوا دیکھتے ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام، ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں اذان کی اہمیت ختم ہو گئی۔
کتنے مسلمان ہم میں سے ایسے بیٹھے ہیں ہم کو اذان کا ترجمہ نہیں معلوم، تلفظ نہیں معلوم، الفاظ نہیں معلوم، 35-40 سال کی زندگی میں ہم نے کبھی اذان ہی نہیں دیا، کبھی اذان نہیں دیا، اور جنہوں نے اذان دیا ہم نے ان میں نقص نکالا، ہم نے ان کی غلطیاں نکالی، جبکہ قبولیت کی گھڑی میں سب سے پہلی گھڑی بتائی اذان کے وقت دعائیں قبول ہوتی، اذان کے وقت دعا مانگو، اذان کے وقت دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی شفاعت کا اختیار دے گا۔ یہ اذان ہے، اذان تو ایسی ہو لوگ اذان کو سن کر مسجد میں آ پڑے۔ ہمارے یہاں اذانوں کا جو احترام، جو مقام ختم ہو گیا، وہ نہیں ہونے دو، کوئی چلا رہا ہے چلانے دو، کوئی چلا رہا ہے چلانے دو۔ ہم نے کب یہ فکر کی کہ بھئی ہمارا مؤذن کیسا ہو، ہمارے محلے میں جو آواز گونجی وہ کیسی گونجے، کیسے ہمارے دل کو چھو جائے اور کیسے ہماری روح تڑپ اٹھے کہ ہم اس اذان کو سن کر مسجد میں پہنچ جائیں۔ ہمارے اہل وطن نے اذان پہ جو سوالات اٹھانا شروع کیے، کیوں کیے؟ کہ بیچارے بزرگ کو منہ میں دانت ہی نہیں، وہ اذان پڑھ رہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا پڑھ رہے، وہ اذان بجائے رحمت اور برکت کے عذاب اترنے لگا پورے محلے پر، وہ اذان بجائے رحمت کے زحمت بن گئی، وہ اذان بجائے سکون کے تکلیف بن گئی، وہ اذان بجائے شیطان کو بھگانے کے، شیطانوں کو دعوت کا نعوذ باللہ ذریعہ بن گئی، کہ ہمارے پاس مؤذن ہی نہیں، ہمارے پاس مؤذن کو دیکھنے کے لیے ہمارے جیب خالی ہیں، ہمارے پاس مسجد کا کوئی حصہ نہیں، ہمارے خرچوں کی فہرست میں گیس کا خرچ ہے، لائٹ بل کا خرچ ہے، اسکول کی ڈونیشن فیس ہے، رکشہ والے جو انکل ہیں ان کی فیس ہے، سارے اخراجات لکھے ہیں، کرانہ ہے، تیل ہے، چاول ہے، سبزی ہے، بازار ہے، گوشت ہے، مسجد کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے ہمارے لسٹ میں کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں، کوئی اس کا ماہانہ ہمارے حساب میں کوئی حساب نہیں کہ میرے 100 روپے محنت کی کمائی کے اللہ کے گھر کے لیے یا لوگوں کے کانوں میں جو اذان پکاری جاتی ہے اس مؤذن کے لیے ہو، 4 لوگوں کا چندہ ہو، وہ بھی 2 لوگ زکوٰۃ والے ہو اور 2 لوگ صدقے والے ہو۔ جب ہم نے اپنے مسجدوں کے مؤذن کو زکوٰۃ، صدقات اور خیرات دینے کا جب ایک رکن بنا لیا، ایک مولد بنا لیا، نتیجہ یہ نکل گیا اللہ تعالیٰ نے ہماری مسجدوں کو ویران کر دیا، ہماری مسجدوں میں کوئی دعا مانگنے والا نہیں، ہماری مسجدوں میں کوئی دعا کرنے والا نہیں۔ دعا کی قبولیت کا وقت اذان کے وقت، جب ہم جس محلے میں رہتے کہ وہاں کوئی مؤذن ہے، معذور ہے، نہیں پڑھ سکتا، مشورہ کرے، بہترین مؤذن لائے، اچھی تنخواہ کا انتظام کرے، اچھے تنخواہ کا انتظام کر کے ہمارا مؤذن بہترین سے بہترین ہو کہ ہمارے محلے میں اذان کی جو آواز گونجے وہ ایسی گونجے کہ اس اذان کو سن کر لوگ اپنے بستر کو چھوڑ کر، کمبل کو چھوڑ کر، بیڈ روم کو چھوڑ کر مسجد میں پہنچنے والے بنے۔ کیا اذان ہوئی ہے! اور جب بھی اذان ہو اس کا احترام کرے، شور نہ ہو، اذان کا جواب دے۔ اللہ نے جتنا ثواب مؤذن کے لیے رکھا ہے، کوئی اذان کا جواب دے گا اتنا ثواب ہمیں بھی ملے گا۔ بہترین اذان ہو، اذان کے لیے لمبے چوڑے سور لگانے کی ضرورت، اللہ اکبر اللہ اکبر، اچھے الفاظ ہو، تلفظ اچھا ہو، اذان دیتے وقت یہ احساس ہو کہ جو اذان کہیں جانی ہے اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی مشق کرنے کی کوشش ہو، اس کی پریکٹس کی کوشش ہو۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں پورے مہینے میں 1 گھنٹہ اگر نکال کر کسی عالم کے پاس، کسی استاذ کے پاس، کسی مدرسے میں، کسی مکتب کے پاس، مولانا صاحب آج میری اذان درست کیجیے، مجھے مسجد میں اذان دینا ہے، مولانا صاحب آج میری اقامت درست کیجیے، آپ کی زندگی کی مصروف زندگی میں سے مجھے 5 منٹ چاہیے، مجھے اذان سکھائیے، میں اذان دینا چاہتا ہوں، مجھے اقامت سکھائیے، میں اقامت پڑھنا چاہتا ہوں۔
اللہ نے اذان میں اتنا ثواب رکھا ہے، میں اپنے موت سے پہلے وہ ثواب اپنے نام اعمال میں لکھوانا چاہتا ہوں۔ ہم نے کتنی فکر کی، کتنا ہم نے وقت نکالا، کب ہم نے اس کو سیکھنے کی کوشش کی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اللہ تعالیٰ مجھ سے آپ سے سوال کر رہے ہیں، کیا تم یہ گمان کرتے ہو؟ افحسبتم انما خلقناکم، کیا تم یہ خیال کرتے ہو؟ افحسبتم انما خلقناکم، کیا تم یہ سوچتے ہو؟ عبثا، ہم نے آپ کو کمانے، کھانے، پہننے، اوڑھنے، گھومنے پھرنے، موج کرنے، مستی کرنے، عیش کرنے کے لیے ہی پیدا کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم میں سے کوئی میری طرف لوٹ کر نہیں آنے والا؟ اللہ ہم سے سوال کر رہے ہیں، اللہ ہم سے سوال کر رہے ہیں۔ کیا تم صرف یہ سمجھ رہے ہم نے آپ کو اچھے کپڑے پہننے، اچھا فون استعمال کرنے، اچھی گاڑیوں میں گھومنے پھرنے، اچھا کھانا پینا کرنے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کھیل کود کے لیے ہم نے آپ کو پیدا کیا، گھومنے پھرنے کے لیے ہم نے آپ کو پیدا کیا، عیش کرنے کے لیے آپ کو، وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم میری طرف لوٹ کر نہیں آئے گا؟ فتعالی اللہ الملک الحق، اللہ کی پکڑ بڑی زبردست اور خطرناک ہے۔ اللہ نے مال دیا، اللہ سوال کرے گا۔ اللہ نے رتبہ دیا، اللہ سوال کرے گا۔ اللہ نے ممبر پر بٹھایا، اس کا اللہ سوال کرے گا۔ اللہ نے جائے نماز پر مصلی پر کھڑے کیا، اللہ اس کا سوال کرے گا۔ اللہ نے کسی مسجد کا ذمہ دار بنایا، اللہ سوال کرے گا۔ اللہ نے گھر میں باپ کا مقام دیا، اللہ سوال کرے گا، سوال کرے گا۔ اولاد دی، اللہ سوال کرے گا۔ بیٹی دی، اللہ سوال کرے گا۔ بیوی دی، اللہ سوال کرے گا۔ ہر ایک کے بارے میں ہمیں جواب دینا ہوگا، جوانی کے بارے میں، مال کے بارے میں، ہمارے بدن اعضاء کے بارے میں، جو ذمہ داری اللہ نے ہم پر ڈالی ہے، ہمیں ہر ایک ذمہ داری کا جواب دینا ہوگا۔ دعا کی قبولیت کا پہلا وقت اذان ہے، اذان ہے۔ اذان کو سیکھیے، بچوں کو سکھائیں۔ کہیں پروگرام اذان کے پریکٹس کے، مشق کے 4 لوگ لینے کی، بڑا افسوس ہوتا ہے جب کوئی برتھ ڈے کو دیکھ کر یا ہیپی نیو ایئر کو دیکھ کر اتنے سارے 50 کا مجمع مل کر ایک آدمی کے پیدا ہونے والے دن کو، جبکہ سوچنے کی بات ہے وہ پیدائش کا دن ہماری زندگی کا خوشی کا دن نہیں بلکہ غم کا دن ہے۔ اللہ نے 50 سال کی میری زندگی اگر لکھی ہے اور 30 سال کا آج اگر میرا برتھ ڈے ہے تو میری 50 سال کی زندگی میں سے 1 سال کم ہو گیا۔ وہ 50 لوگ مل کر اگر یہ مشورہ کریں، آج میری پیدائش کا دن ہے، آپ 50 لوگوں کو میرے طرف سے دعوت ہے، ایک عالم کو بلا دیے، چلو 1 گھنٹہ آج ہم اذان سیکھیں گے، چلو 1 گھنٹہ آج آپ نماز سیکھیں گے۔ جو پیسے میں برتھ ڈے کے کیک پر ضائع کرنے والا ہوں، جو اتنے ڈھول میں لوگوں کے اوپر وہ پیسے میں اڑانے والا ہوں، اتنا بڑا لان بک کر کے جو مہمانوں کو اور پورے خاندان والوں کو اور پورے شہر والوں کو میں دعوت دینے والا ہوں، آپ کو میری طرف سے دعوت ہے۔ جتنے 50 لوگ آئے میں ان کو کھانا بھی کھلاؤں گا، جو امام صاحب آئے میں ان کو ہدیہ بھی دوں گا۔ آپ آؤ، چلو آج ہم نماز سیکھیں۔ میری زندگی کا 30واں جنم دن اس طرح میں سیلیبریٹ کروں گا کہ 50 لوگوں کی میں نماز صحیح کروں گا، 50 لوگوں کی میں اذان صحیح کروں گا، 50 لوگوں کی میں سورہ فاتحہ صحیح کروں۔ یہ ماحول اگر بننا شروع ہو گیا، یہ حالات اگر بننا شروع ہو گئے، ایک بیج اگر کوئی بندہ یہ زمین میں ڈال دے، آپ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ اس کے اثرات ہماری آنے والی نسل پر کیسے ڈالے گا، کیسے ڈالے گا۔ اذان کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اذان کو معمولی نہ سمجھے۔ 20 سال کا 22 سال کا بچہ اگر اس کے ہاتھ میں فون دے کر اس سے یہ پوچھے بیٹے یہ پیسے ہم فلاں فلاں گاؤں میں کیسے بھیجیں گے، وہ بتا دے گا۔ اور اسی 30 سال کے بچے کو اگر کہہ دو کہ عصر میں آج کوئی اذان دینے کے لیے نہیں، اذان دے دو، نہیں دے سکتا۔ مسلمان کا بچہ، محمد نام کا بچہ، حاجی صاحب کا بچہ، 10 عمرے کرنے والے کا بچہ، ذمہ دار کا بچہ نہیں دے سکتا۔ امام صاحب اگر 5 منٹ کے لیے دیر ہو جائے، پوری مسجد ایک دوسرے کو تکنے لگ جائے گی۔ اگر کہہ دے بھائی نماز نہیں پڑھا سکتا، کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ اپنی زندگی کی 35 سال سے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور اس سے کہیں خاموش والی نماز، ظہر کی نماز آپ پڑھا دو، کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ مسلمان ہوں، اللہ کا نام لینے والا ہوں، اللہ کے نبی کو جانتا، کیوں نہیں پڑھا سکتا؟
یہ سارا ماحول اگر میں شروعات کر دوں، ہم میں سے ہر ایک یہ نیت کرے میں شروعات کروں، 5 لوگوں کو لے کر نماز سیکھوں گا، 10 لوگوں کو لے کر اذان سیکھوں گا، ہر ایک 10 میں سے 5 میں سے ایک کوئی کوشش کرنے والا بن جائے، اللہ تعالیٰ اس کی برکات، اس کی رحمات پورے محلے پہ ڈالے گا، پورے گھر پہ ڈالے گا۔ سیکھیں گے؟ سیکھنے کی کوشش کریں۔ اذان اسلام کی ایک نشانی ہے، اذان اسلام کی ایک پہچان ہے، اذان اسلام کا ایک شعار ہے۔ اپنے محلوں کی مسجدوں کے مؤذن کو مضبوط کرو، مضبوط کرنے سے مطلب یہ ہے ان کو ایسی تنخواہ دینے کا انتظام کرو کہ لوگ اذان دینے کے لیے آپ کے پاس درخواست دیں کہ یہ مسجد میں مؤذن کے لیے اتنی تنخواہ ہیں کہ وہاں پر اچھے خاصے مؤذن درخواست دے رہے ہیں کہ مجھے اذان دینے کا موقع دیا جائے۔ اگر اس کے حالات، اس کے ذریعہ معاش کو اس مسجد کی طرف سے یا پورے محلے کی طرف سے پورا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو بتلائیے کتنے بہترین مؤذن وہاں پر ہوں گے، اور ان سے جو تربیت ہوگی، جتنے لوگ وہاں پر نماز پڑھنے والے ہیں وہ اذان کو سیکھیں گے، اپنے قرآن کو صحیح کریں گے، اپنی نماز کو صحیح کریں گے، اپنے کھانے کے طریقے کو صحیح کریں گے، اپنے رہنے کے زندگی گزارنے کے طریقے کو صحیح کریں گے۔ دعا کی قبولیت میں احادیث کے مفہوم میں پہلی جو قبولیت کی گھڑی بتائی، اذان کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، 5 فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب تو سلام پھیر کر اٹھنے کا رواج عام ہو گیا، تکلیف ہوتی ہے کہ جب سلام پھیر کر ایک بندہ 5 منٹ کے لیے مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو، اور جس نماز کی قبولیت کی گھڑی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، مانگی جاتی ہیں، وہ اگر نماز کے بعد دعا نہیں مانگ رہا کب مانگے گا؟ کون سے وقت میں دعا کرے گا؟ کیا ہمارے اعمال اتنے مضبوط ہیں کہ وہ ہمیں صبح 4 بجے اپنے بیڈ روم کا اے سی بند کر کے، اپنے بلینکٹ کو چھوڑ کر، اپنے بستر کو چھوڑ کر، اپنے گدے کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے یا گرم پانی سے وضو کر کے تہجد میں ہمیں اللہ کے سامنے جگا رہے کہ میرا ایمان اتنا مضبوط ہے میں تہجد میں اللہ سے دعائیں کرتا ہوں؟ ہمارا ایمان اگر اس لیول کا ہے کوئی بات نہیں، ہم فرض نماز کے بعد دعا کو چھوڑ دیں، لیکن اگر فرض کا ہی ہمارے پتہ نہیں، مہینوں میں ہمیں یہ بھی یاد نہیں میں نے فجر کی نماز مسجد میں جا کر کب پڑھا تھا، ہمیں یہ یاد نہیں میں نے آخری مرتبہ فجر کی نماز کب پڑھی تھی مسجد میں، اور اس میں امام صاحب نے کون سی سورت پڑھی تھی، اگر مجھے یہ بھی پتہ نہیں اور جو فرض نمازوں کا مجھے موقع ملتا ہے اس کے بعد بھی اگر میں دعا نہ کروں تو قبولیت کی اللہ نے جو نمازوں کے بعد گھڑی رکھی ہے وہ گھڑی مجھے کب نصیب ہوگی؟ اذان کے بعد دعائیں قبول ہوتی، 5 فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی، جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کی گھڑی رکھی ہے۔ جمعہ کے دن سارے دنوں کو ہم نے برابر بنا دیا۔ جمعہ کی اہمیت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی سنت بتائی، سویرے جلدی اٹھے، غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، مسواک کا اہتمام کرے، جلدی مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرے، اللہ کے ذکر کی طرف پڑھے۔ اللہ نے قبولیت کی گھڑی رکھی ہیں، بندہ 2 دعائیں مانگے گا اس گھڑی میں اللہ اس دعا کو قبول کرے گا۔ یہ سارے اوقات ہمیں بتا دیے گئے کہ جمعہ کے دن خطبے کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی، خطبے کے درمیان میں دعائیں قبول ہوتی، عصر سے لے کے مغرب تک کا جو وقت جمعہ کے دن رکھا ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی، ہمیں سب معلوم ہے، لیکن ہم نے کبھی اس کو اپنی زندگی میں فالو کرنے کی یا عمل کرنے کی زحمت اور تکلیف گوارا نہیں سمجھے۔ اس وقت دعائیں قبول ہوتی۔ دعا اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ہمیشہ دعا لینے کی بھی کوشش کرے، دعا دینے کی بھی کوشش کرے، دعا لینے کی کوشش کرے۔ جب بھی کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے آخر میں اس سے کہ اب ہم نے دعا کی درخواست کو اپنے واٹس ایپ کا آخری کلام بنا دیا، دعا کی درخواست ہے، اپنے میسیج کا آخری تکیہ کلام ہم نے اس لفظ کو بنا دیا دعا کی درخواست ہے۔ لیکن اس کی اہمیت کو سمجھا کہ جس سے ہم دعا کی درخواست کر رہے واقعی میں اللہ نے اگر اس بندے کی زبان سے میرے حق میں یہ الفاظ نکال دیے، اللہ اس بندے کو جزائے خیر عطا فرما، اور وہ میرے حق میں قبول ہو جائے تو اللہ کا جزائے خیر دینا کوئی معمولی خیر نہیں، اللہ کی طرف سے جزائے خیر کا ملنا کوئی معمولی خیر نہیں۔ دعا لینے کی کوشش کرے، کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے اس کو دعا دے، جزاک اللہ،
اللہ اس کا بہتر بدلہ دے آپ۔ کوئی آپ کو پانی پلائے، جزاک اللہ۔ کوئی آپ کو سلام کرے، وعلیکم السلام، جزاک اللہ۔ کوئی آپ سے خیریت کا مطالبہ کرے، جزاک اللہ، الحمدللہ۔ یہ سب دعائیں ہیں۔ اپنی زندگی میں دعاؤں کے سہارے سے اللہ ہماری دنیا بھی سنوارے گا اور اللہ ہماری آخرت بھی سنوارے گا۔ ایک بازارو عورت تھی، ایک جسم فروش عورت تھی، گرمی کے موسم میں، دھوپ کے موسم میں راستے سے گزر رہی تھی، دیکھا کہ کنویں کے کنارے پر، بنی اسرائیل کا واقعہ، حدیث کا واقعہ، فضائل اعمال میں، فضائل صدقات میں یہ واقعہ حدیث کے حوالے کے ساتھ میں بیان کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے اس کو سنایا، اس واقعے کو، کہ وہ عورت پوری زندگی گناہ میں گزری، راستے سے دھوپ کے زمانے میں گزر رہی، کنویں کے کنارے پر کتے کا چھوٹا سا بچہ پیاس کی شدت میں تڑپ رہا تھا، زبان کو باہر نکال کر رک گئی، دوپٹہ نکالا، پیر میں چمڑے کا موزہ تھا، اس کو باندھ کر کنویں سے پانی نکالا، اس پیاسے کتے کی پیاس کو، جانور ہے، کتا ہے، ہماری نظر میں حقیر ہے، ہم کسی کو گالی دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کتا جو ایک جانور ہے، بھونکنے والا، کاٹنے والا، تکلیف دینے والا، اس عورت نے اس جانور کی، انسان نہیں تھا، کوئی بچہ نہیں تھا، کتے کا بچہ تھا، اس کی پیاس کو بجھایا۔ اللہ نے پوری زندگی کے گناہ کو معاف کر کے اس ایک نیکی کو قبول فرما کر اس عورت کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے کھیل کود کے لیے ہمیں پیدا نہیں کیا۔ ہم اس محبوب کی امت ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی اشاعت کے وقت میں خود پیاسے رہ کر دم توڑنا قبول کیا، لیکن اپنے بھائی کو کوئی پیاسا نہ مر جائے، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، ان کا نام لیوائیں، پھر اپنی زندگی میں ہم دعا کا اہتمام کیوں نہ کریں؟ ہم دعا لینے والے کیوں نہ بنیں؟ ہم دعا دینے والے کیوں نہ بنیں؟ ہم خود دعا کرنے والے کیوں نہ بنیں؟ ہم اس بات کو اگر سوچ رہے ہیں کہ میں 20 سال سے دعا مانگ رہا لیکن میری دعا قبول نہیں ہونی، شیطان کا دھوکہ ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ ہماری دعا قبول نہ کرے۔ اللہ نے دعا کو 3 کیٹیگری میں بانٹ دیا، 3 اقسام دعا کی بنا دی، اور 3 حالات میں اللہ نے دعا کو ڈال دیا۔ یا تو اللہ دعا فوراً قبول کرتے ہیں، فوراً، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم جتنے لوگ ہو، ہم نے دعائیں مانگی ہو اور اللہ نے میری دعا قبول، ہو ہی نہیں سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہر ایک کی دعائیں قبول کرتا ہے، ہر ایک کی دعائیں سنتا ہے۔ اللہ نے ان دعاؤں کے 3 حالات بنا دیے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اس دعا کو فوراً قبول کرتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ نے اگر فوراً قبول نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کسی بڑی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ بڑی آنے والی مصیبت کو ٹال، بچہ بیمار ہو گیا، چھوٹا بچہ، پیٹ میں فوڈ پوائزن ہو گیا، 3 دن اسپتال میں رہا، اور 3 دن کے بعد ڈسچارج ہو کر گھر آیا۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ دوا سے ٹھیک ہو گیا، ڈاکٹروں کی محنت سے ٹھیک ہو جا، علاج سنت ہے، لیکن اپنی زندگی میں آپ نے جو دعائیں مانگی تھی، اللہ تعالیٰ وہ دعا آپ کی اولاد کے حق میں بھی قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار ہے، تجارت ہے، بڑا کارخانہ ہے، کوئی مزدور کسی اونچی جگہ سے گر گیا اور گرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا، بچ گیا، آپ کی دعائیں جو آپ نے اپنی زندگی میں مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے جو بڑا حادثہ ہونے والا تھا، جس کا الزام آپ کے سر ہونے والا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو جیل ہونے والی تھی، جس کی وجہ سے لاکھوں روپے آپ کے برباد ہونے والے تھے، اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی آپ نے جو دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا اس حالت میں قبول کی کہ بڑا مزدور کا جو حادثہ ہونے والا تھا، وہ حادثہ ہونے سے اللہ نے وہ دعا اس طریقے سے آپ کے حق میں قبول فرمائی۔ آپ راستے پہ چل رہے ہیں، ٹریولنگ کر رہے ہیں، سفر میں گاڑی چلاتے وقت آپ نے آپ کو بچا کر سامنے والے کو بچانا، کوئی شرابی تھا کٹ مار کر آپ کو چلے گیا، دھکا دے کر آپ کو چلے گیا، آپ کی زبان سے نکل مرتے مرتے بچ گیا۔ آج تو بڑا حادثہ ہونے والا تھا، بڑا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، آپ کا بچہ سفر کر رہا ہے، آپ کا بچہ اسکول جا رہا ہے، آپ کا بچہ اسکول کی 3ری فلور پر پڑھتا ہے، آپ کا بچہ زینے سے پھسل کر گر گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، چھوٹی سی موج آئی۔ یہ سارے جو حالات ہیں، بڑے بڑے حالات، بڑے بڑے نقصان ہونے سے جو بچتے ہیں، ان کو معمولی نہ سمجھیں، یہ آپ کی اپنی وہ دعائیں ہیں جسے آپ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ فوراً قبول نہیں کرتے، کسی مصلحت کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کو بڑے ہونے والے حادثے سے بچا دیتے ہیں۔
اور تیسری کیٹیگری دعا کی تیسری قسم، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے لیے ایسا نجات کا ذریعہ بنا دے گا کل قیامت کے دن، جب اپنے نام اعمال کو ہم کھولیں گے اور ہمارے نام اعمال ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے، ان کو دیکھ کر ہم حیران ہو جائیں گے، اے اللہ اپنی زندگی میں یہ نیکی تو میں نے کبھی کیا ہی نہیں، حج کا ثواب مل گیا، عمرے کا ثواب مل گیا، تیرے راستے میں چلنے کا ثواب مل گیا، تیرے راستے میں شہادت کا ثواب، یہ نیکیاں تو میری نہیں تھی، یہ اتنے بڑے بڑے نیک کام تو میں نے نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے بتلائے گا یہ وہ نیکیاں ہیں، دنیا میں تم نے جو دعائیں مانگی تھی وہ دعائیں قبول نہیں ہوئی کسی معصیت کی بنا پر، اللہ نے آخرت کے لیے اس کو اتنا بڑا اجر اور اتنا بڑا ثواب لکھ دیا کہ ہم میں سے ہر ایک آخرت میں یہ نیت کرے گا کاش کہ میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی، نا امید نہ ہو کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، شیطان کے دھوکے میں نہیں آئے کہ میں اتنا مانگتا ہوں قبول نہیں ہو، ضرور مانگے، روزانہ 2 آنسو کیوں نہ ہو اللہ کے سامنے بہائے، 5 وقت کی نمازوں کے بعد، اذان کے بعد میں، جمعہ کے دن میں، خاص طور سے خطبے کے وقت میں، جمعہ کے دن جلدی فارغ ہو کر مسجد میں پہنچ کر، جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان میں، رات کے آخر حصے میں تہجد کے وقت میں دعائیں ضرور مانگیں۔ دعاؤں کا اثر نسلوں تک چلتا ہے، ہماری اپنی زندگی تک نہیں، اللہ تعالیٰ دعاؤں ہم مانگیں گے، ہماری آنے والی نسل ان دعاؤں کے برکات کو محسوس کرے گی کہ میرے دعا نے میرے دادا جی نے یہ دعائیں مانگی تھی، آج اللہ نے اس کو قبول کیا، آج اللہ نے اس کو میرے حق میں قبول کیا، کہ میرے والد نے یہ دعا مانگی تھی، اللہ نے اس کو میرے بیٹے کے حق میں قبول کیا۔ ہم اگر کوئی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہماری اولاد نہیں آنے والی نسلوں تک اس دعا کی برکات کو پہنچائے گا، اور ہمارے سروں پر اگر بد دعائیں رہیں، ہائے رہیں، کسی کی تلتلاٹ رہی، کسی کی بد دعائیں رہیں، ماں باپ کی دل آزاری رہی، ماں باپ کا دل دکھانا رہا، یہ بد دعائیں بھی نسلوں تک ہمیں ہلاک کرے گی، نسلوں تک ہمیں برباد کرے گی۔ ہم اگر اس بد دعا کے ضامن نہیں ہوئے، ہماری آنے والی اولاد، ہماری آنے والی نسل اور بد دعاؤں کی مزداق رہے گی۔ اللہ تعالیٰ میری ہم سب کی حفاظت فرمائے، دعاؤں سے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ یہ 4 غلطیاں ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ نمبر 1، ہمیں دعاؤں کا طریقہ نہیں معلوم۔ نمبر 2، ہمیں کن اوقات میں دعا کرنا یہ نہیں معلوم۔ نمبر 3، دعا مانگتے وقت میں ہم نا امید نہ ہو۔ اور نمبر 4، دعا مانگتے وقت ہم اس بات کا خیال رکھیں میرے پیٹ میں جو رزق جا رہا ہے یہ حرام نہ ہو، بلکہ تھوڑا ہو، عافیت والا ہو، لیکن حلال کے ساتھ میرے پیٹ میں اور میرے بچوں کے پیٹ میں وہ لقمہ جائیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو رد نہ کرے۔ چند باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔